جی تو میں بات کر رہی تھی کہ اس نے اور اس کی بیوی نے سب سے پہلے رشتوں کو ڈیگریڈ کیا. یہ اپنی ویڈیوز میں پریویس ویڈیوز میں بیٹھ کر کہتے ہوتے تھے، خوب اپنے رشتہ داروں کی برائیاں گن گن کے نام لے لے کے اکثر انہوں نے کی ہیں. یہ باقاعدہ طور پر جو ہے رشتہ داروں کے خلاف باتیں کرتا تھا کہ رشتہ دار یوں ہوتے ہیں اور رشتہ دار وہ ہوتے ہیں. تو یہ اب کیسے کہہ سکتا ہے کہ ستارہ نے رشتوں کو ڈیگریڈ کیا؟ تم نے کچھ کم کیا؟ اچھا دوسری بات یہ کہتا اس نے دوسری شادی کو بھی ڈیگریڈ کیا. اگر دوسری شادی اتنی اپ گریڈڈ ہے تو تم کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ بتاؤ. ہم اور بھی بہت سے لوگ کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے روکا؟ کسی کے آگے آ کے ہاتھ رکھا ہے نہیں شادی نہیں کرنی تم لوگوں نے، میرے ساتھ جو ہو گئی ہے تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گی؟ نہیں. جب تمہیں اپنے رشتہ داروں سے دکھ ملا تھا تو اس یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے تم نے اپنے رشتہ داروں کی دھجیاں اڑائیں، ٹھیک ہے، تم نے انہیں برا بھلا بولا، ان کے الٹے سیدھے نام رکھے، تم بیٹھے تم نے بتایا کیونکہ تمہیں دکھ ملا تھا. کیوں؟ تمہارے لیے جائز ہے، اس کے لیے ناجائز ہے. جب اسے دکھ ملا اور وہ بیٹھی صرف آنسو بہائے نا، تو تم کیا کہتے ہو؟ اس نے رشتوں کو تم نے کیا تو جائز، اس نے کیا تو ناجائز. کیسا؟ غلط سمت میں لوگوں کو مت گائیڈ کرو، تمہیں خود اسلام کی الف بے کا پتہ نہیں ہے. اور ہاں تم جو کہتے ہو نا کہ اپنی کامیابی کو اللہ کے ساتھ مت جوڑو، گناہ ہوتا ہے، دیکھو ہم تو ہمیشہ اپنی کامیابیوں کو اللہ کے ساتھ ہی جوڑتے آئے ہیں اور جوڑتے رہیں گے. تم آج کل اپنی کامیابیوں کو وہ جو تمہارے کم کا بچھڑا بھائی ہے نا اس کے ساتھ جوڑا کرو، سوٹ بھی کرتا ہے تم دونوں کو. اچھا ویوز یہاں یہ لوگوں کو یہ بھی گمراہ کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ جو حلال کی کمائی ہے نا اس میں بہت مشکلیں ہیں اور اس میں بڑی تنگیاں ہیں، اس میں راحت ساری آخرت کی ہے جو اسے نظر نہیں آتی. انا ہے نا یہ، وہ کہتے ہیں نا دلوں کے اندھے، ٹھیک ہے، یہ وہ دل کا اندھا بندہ ہے. تو یہ دوسروں کو تو نصیحت کر رہا ہے لیکن یہ ساتھ نا اپنے آپ کو پاپولر کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ نہیں، کمائی حلال کی ہو یا حرام کی ہو، عزت ہونی چاہیے. شہرت، سوری عزت بھی نہیں، شہرت ہونی، بندہ مشہور ہو بھلے گندے کاموں میں کیوں نہ مشہور ہو. یہ اس کی پرائورٹی ہے، یہ اس کی تھنکنگ ہے اور یہ اس کا لائف کا گول ہے جو اس نے اور وہ کم کے بچھڑے نے جو ہے نا اچیو کرنا ہے. اچھا اب یہ لوگوں کو ڈیموٹیویٹ کیسے کر رہا ہے؟ یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ حلال کی کمائی جو ہے اس میں کوئی تمہیں جو ہے نا فائدہ نہیں ہوگا، آسائش نہیں ہے، خود بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیاوی چیزیں، دنیاوی خواہشیں پوری کرنے کے لیے تمہیں کچھ نہ کچھ گندا کام کرنا پڑے گا، الٹا سیدھا کرنا پڑے گا. جب یہی کام تم کر رہے ہو الٹا سیدھا گندا دنیا کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے، بیوی کو لا کے دکھاتے ہو، بیٹی کو لا کے دکھاتے ہو، تو وہی کام ستارہ کیوں نہیں کر سکتی؟ نہ ستارہ ہماری مامی کی بیٹی، نہ تم ہمارے کوئی دور پرے کے رشتہ دار. ہماری تو ایک سے بھی دشمنی نہیں اور ایک سے بھی دوستی نہیں ہے بھائی، ہم تو حق کی بات کرتے ہیں. تم بتاؤ وہ ساری لکیریں جو ستارہ کے لیے کھینچی گئیں وہ تمہارے لیے بھی تو بنتی ہیں. جواب ہے نہیں، اس بندے کے پاس جواب نہیں ہوگا کیونکہ اس نے تو مشہور ہونا ہے. دوسری بات میں اس کو بولوں، اور یہ میں خاص طور پہ اس سے آج کہنا چاہتی تھی کہ یہ بندہ مجھے یہ بتائے جب اس کی بیٹی آگے زندگی میں بڑھے گی اور اس کے کردار پر کبھی ایسا کیچڑ اچھلے گا تو یہ کیا کر لے گا؟ پتہ نہیں یہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، کیونکہ زندگی تو لکھوا کے تو کوئی نہیں مطلب سامنے لے کر آیا نا کہ اس نے کب تک رہنا ہے، وہ یہ کب تک سیکیور کرے گا، کب تک سپورٹ کرے گا؟ نہیں نا. ہر ایک مطلب کسی کو نہیں پتا کہ وہ اپنے بچوں کو کب تک سیف رکھ سکتا ہے. تربیت تو کرنی چاہیے نا، ہم ہوں نہیں ہوں، ہمارے بچوں کو پتا ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اگر بیٹی ماں کو ٹریک سوٹ میں بیٹھے چینلز کے اوپر وداؤٹ دوپٹہ شنڈوں پہ سرخی لگائے دیکھے گی، وہ کیا کچھ نہیں سیکھے گی؟ یہ سوچا ہے تم نے؟ بیوی ٹریک سوٹ پہنتی ہے، وہ کیا کیا پہنے گی؟ کچھ پہنے گی کہ خیر بولنا نہیں چاہتی، تمہاری طرح نہیں. دوسری بات، اگر اللہ نہ کرے تمہاری بیٹی کا کردار خراب ہو جائے، ستارہ کا بھی تو ہوا ہے نا، بیٹی ہے کسی کی، پھر اگر نہ تم اسے واشنگ مشین میں دھو کے دھوپ میں سکھا کے استری کر کے الماری میں رکھ کے تالا بھی لگا دو نا، اس کے داغ نہیں اترنے. یہ یاد رکھنا. یہ سب باپوں کے لیے بول رہی ہوں میں جو دوسروں کی بیٹیوں کو گندا کرتے ہیں. تمہیں عورت کے لیے تو وہ لمٹ نظر آئی؟ مرد کے لیے نظر نہیں آئی؟ وہ باؤنڈری وال جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے
وہ اس مرد کے لیے بھی بنائی ہوگی جس نے تمہیں 50,000 کی رسید دکھائی تھی. اسے تم نے کیوں نہیں کہا بے غیرت تیری اپنی بیوی نہیں تھی؟ تو سعودیہ اس لیے کمانے گیا تھا کہ تو 50,000 کی تصویریں خریدے؟ تو مکہ میں اس لیے بیٹھا ہوا تھا کہ تجھے یہی چیز چاہیے تھی؟ اچھا مزے کی بات سنو، یہ اس کے کم کے بچھڑا والا بھائی کہتا ہے بیویوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہروں کو ایسی تصویریں بھیجیں اپنی، تو پھر شوہروں کو اجازت ہے کہ وہ دوسری عورتوں کی تصویریں خرید لیا کریں 50,000 میں، 1,00,000 میں. ورنہ بیویوں کے خلاف تو ایسے گندے لوگ کھڑے ہو کے اسکینڈل نکال لیں گے. ہاں انہیں تو وہ لوگ ننگا کر دیں گے. اگر وہ شوہر کے سامنے نیٹ پہ ننگی ہوئی ہے تو یہ لوگ تو اسے پوری دنیا کے سامنے چوک میں ننگا کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے تو پیسے دے کے باہر سے ننگی دیکھ لینی ہے. لا حول ولا قوت. پتہ نہیں یہ بندہ کیا کیا غلاظت نکلوائے گا میرے منہ سے. یا اللہ مجھے معاف کریں. لا حول ولا قوت. یقین کریں مجھ سے تو کسی ٹائم نہ بولا نہیں جاتا، اس قسم کے الفاظ ذہن اور منہ میں آتے ہیں، لیکن پھر اس کی جو باتیں ہیں نا وہ چپ بھی نہیں رہنے دیتی. کیا کرے بندہ؟ کیونکہ میں سوچتی ہوں اگر ایسا بندہ اسی طرح بھونکتا رہا تو بہت سی بیٹیوں کے عیب کھلیں گے، بہت سی باتیں باہر آئیں گی، کتنی عورتیں خودکشیاں کریں گی، کتنی ماری جائیں گی. یہ تو کہتا ہے معاشرہ گندا ہے، معاشرہ گندا ہے. اچھا اپنی ایک ویڈیو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نا کیا بات کی تھی اس نے، ہاں اگر مرد امیر ہوگا، دولت مند ہوگا، بھلے پہلے سے شادی شدہ ہو، جیسا بھی ہو، میری بیٹی کا رشتہ آیا تو میں تو دوں گا. بس پیسہ ہونا چاہیے اس کے پاس. مطلب اس کی آنکھوں پہ نا ڈالر ڈالر پیسہ پیسہ اس کی پٹی بندھی ہوئی ہے، باقی کچھ نہیں. بھلے وہ کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہو، جیسا کرے اس کی بیٹی کے ساتھ، جیسا کہ ستارہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے نا. خیر اچھا اب آپ مجھے یہ بات بتائیں، اس نے کہا اس کے پاس جتنا پیسہ ہو جو کچھ، میں کہتی ہوں کہ اللہ کرے اس کی بیٹی کے شوہر کے پاس بہت پیسہ ہو، سب کچھ ہو، وہ اس کی پہلی بیوی ہو، لیکن اس کے اوپر وہ سوتن لے کر آئے، ایک غریب گھر کی، چھوٹے گھر کی، اپنی پسند کی ایک عورت لے کر آئے. پھر اس کی بیٹی اپنی ماں کے پاس اور اس کے پاس بیٹھ کے رویا کرے کہ ابا پیسہ سب کچھ نہیں ہوندا، ابا بندہ تے ویکھنا چاہیے سی. مطلب کہ نا یہ بندہ سائیکو ہے. آپ لوگ سمجھیں اس چیز کو، جو چیز اس کو زندگی میں خود نہیں ملی نا، یہ اس کے پیچھے کریزی ہوا ہوا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ پیسہ. خود بتاتا ہے اس نے کتنی غربت دیکھی، خود بتایا اس نے اپنی پریویس ویڈیوز میں. اس غربت نے اسے پاگل کر دیا ہے. اب یہ کہتا ہے سیاہ ہو سفید ہو، حلال ہو حرام ہو، کسی کو ذلیل کر کے ہو، کسی کا گلا دبوچ کے ہو، کسی کو جو ہے وہ خودکشی کروا کر ہو، یا کسی کو کسی فتوے کے نام پہ مروا کے ہو، اس کو شہرت چاہیے جس سے اس کو پیسہ ملے گا. بس اس کی بھوک نہیں مٹنی. اس کا پیٹ جو ہے نا وہ دوزخ کا ایک گڑھا بن گیا ہے، اس کا اور اس کے کم والے بھائی کا. اب یہ کسی آگ کے بغیر نہیں بھرنا، یہ آپ سب جان لیں. کوئی آگ اس میں جائے گی نا ان خندقوں میں، تب جا کے یہ بھریں گے. آیا یہ بڑا آیا ویڈیو میں کہتا ہے سدھرنے کی ضرورت ہے اس کو، اپنے گریبان میں جھانکو. ٹھیک ہے، کس کو سدھرنے کی ضرورت ہے؟ ہم کوئی ستارہ کے. اچھا آخر میں خود بتا رہا ہے بھائی پیسہ صرف ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جنہوں نے جو ہے وہ بلیک منی حاصل کرتے ہیں، وہ بلیک کام کرتے ہیں سب کچھ، اور کہیں نہ کہیں زندگی میں انہوں نے جو ہے وہ حرام لگایا ہوتا ہے، جگاڑ حرام کے کیے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس پیسہ آتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہیں نہ کہیں حرام کام کیا ہوتا ہے. اب سنیں، سوچ دیکھیں اس بندے کی زندگی میں، جو بندہ کامیاب ہے وہ حرام رستے سے ہی ہوا. یہ اس کی تھنکنگ ہے، اور کتنی غلط تھنکنگ ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. پتہ نہیں لوگ اسے کیسے سبسکرائب کر کے بیٹھے ہیں. خیر آگے کہتا ہے کہ بھئی ایسے لوگوں کو فالو نہ کریں، وہ آپ کو کہیں گے محنت کرتے رہو، بس کوشش کرتے رہو، ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے، حالانکہ انہوں نے خود حرام کیا ہوگا. ایسے لوگوں کو فالو نہ کرو. یعنی کہ یہ بچوں کو، نئی جنریشن کو خود گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ محنت میں کچھ نہیں رکھا، تعلیم میں کچھ نہیں رکھا، اسٹرگل میں کچھ نہیں رکھا. منڈیاں لگاؤ، دھندے لگاؤ، حلال حرام کرو، تب تمہارے پاس پیسہ آنا ہے. یعنی کہ کون سی مثال قائم کر، ہم لوگ کس کو سن رہے ہیں بیٹھ کے؟ یہ خود کہہ رہا ہے کہ ایسے بندوں کو فالو نہیں کریں جو کر حرام رہے ہیں.
ٹھیک ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے محنت کی ہے، یہ خود بتاتا ہے میں نے چینل پہ بڑی محنت کی ہے، میں بڑا کچھ کرتا ہوں، سب حرام کرتا ہے، خود یہ بھی بول گیا اس ویڈیو میں کہ میں کون ہوں، ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نام بھی اس نے لے لیا. پھر یہ لوگوں کو یہ بھی نہیں بتاتا کہ میں کون کون سے حرام کام کر کے پیسہ کما رہا ہوں، اور یہ خود کہہ رہا ہے ایسے کام کرنے والوں کو فالو نہ کریں جو آپ کو بتاتے نہیں ہیں کہ وہ کون کون سے حرام کام کر رہے ہیں اور اپنی کامیابیاں دکھاتے ہیں. ایسے لوگوں کو فالو نہ کریں. آپ لوگ کس مثال کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو لوگ ستارہ کو لائک نہیں کرتے نا، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ یہ بندہ ستارہ کے خلاف نہیں ہے، یہ بندہ صرف اور صرف پیسے کا پجاری ہے، یہ بندہ صرف اور صرف حلال کے خلاف ہے. اس بندے نے پیسے کی خاطر سیاہ سفید یہ وہ ستارہ حاجرہ سمیرہ سمینہ نبینہ نگینہ جو کوئی بھی ہے نا، اس نے سب کی عزتوں کو مٹی میں رولنا ہے اور آگے پہنچنا ہے. اس کو نہیں پتا جس دن یہ مٹی کے اندر ہوگا تو اس کی بیٹی بھی کسی کی سیڑھی بنے گی. سٹیپ لائک ستارہ جو کسی کو ایک سٹیپ اونچا کر دے گی اپنی بدنامی کا نذرانہ پیش کر کے. میں نہیں کہتی آپ ستارہ کو فالو کریں، آپ ستارہ کو لائک کریں. ستارہ کی بہت سی باتیں بہت سے لوگوں کو ناپسند ہیں، ہوں گی، ہونا بھی چاہیے، ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن ستارہ کی حسد میں، ستارہ سے نفرت کے رستے میں کہیں آپ لوگ کسی غلط بندے کے پیچھے تو نہیں لگ گئے، کسی غلط بندے کو تو فالو نہیں کر رہے. یہ بھی جانیے گا، میں نہیں کہتی کہ ستارہ کے ہیٹرز جو ہیں وہ غلط سمت میں ہیں، نہیں، لیکن خدا کے لیے اپنی نفرت کو ایک فریم میں لے کر آؤ، اسے ایک شکل میں لے کر آؤ. نفرت ایسی ہونی چاہیے کہ اگلے کی جس کام سے نفرت ہے نا وہ کام چھوڑ دے، وہ اپنی زندگی سے ہی نا ہاتھ دھو بیٹھے. دیکھو کسی کی کامیابی سے اتنا مت چلو کہ کل جب تم کسی بلند مقام پہ پہنچو نا، ایک دن تمہارا وہاں سے چھلانگ مار کے مر جانے کو دل کرے. یہ یاد رکھو، کسی کی بہن اور بیٹی کو اپنی کامیابی کی منزل کی سیڑھیاں مت بناؤ. تمہارے گھر میں بھی بہنیں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی. کسی کی عزتوں کے ساتھ کھیل کرنا تمہیں کبھی کامیابی نہیں ملے گی، یہ یاد رکھنا. وہ کہتے ہیں ماں باپ کرتے ہیں اور اولاد بھگتتی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک مشہور واقعہ تھا، ایک قصہ ہے اور یہ سچ ہے. کوئی بادشاہ تھا، تو وہ بادشاہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پردہ کرواتا تھا. اس کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، بالکل اسے سارا بچپن اس نے اسے محل میں رکھا، ہر آسائش دی، سب کچھ دیا، لیکن وہ اسے محل سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا. لیکن جوں جوں بیٹی بڑی ہوتی گئی، جوان ہوتی گئی، اسے دنیا کی خوبصورتی رنگینی متاثر کرتی رہی، اور وہ جو قید تھی نا، جو اسے مطلب ہر طرح کی آزادی کے باوجود باہر نہ جانے کی اس کے لیے جو قید تھی، جو رکاوٹ تھی، وہ اس کو باہر کی طرف ہی اٹریکٹ کرتی تھی. تو جب وہ جوان ہوئی، ایک دن اس نے اپنی دوست کے ساتھ چھپ کر ایک پلان بنایا اور اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ باہر جانا ہے بازار میں گھومنے، لیکن میرے ابا جی کو پتہ نہ چلے، بادشاہ سلامت کو پتہ نہ چلے. تو فرینڈ نے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو، تم میرا گیٹ اپ کر لو، تو چلی جاؤ بازار. اس نے کہا ہاں یہ آئیڈیا اچھا ہے. تو اس نے اپنی دوست کا گیٹ اپ کیا، روپ دھارا، یعنی کہ محل کے جو نوکر چاکر ہیں، جو باقی غلام ہیں، جو کچھ بھی ہیں، کنیزیں ہیں، ان کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہے. وہ اپنا گیٹ اپ چینج کر کے بازار چلی گئی. اب بازار میں وہ کوئی چیز اسے اچھی لگی، کوئی سودا کرنے لگی، کچھ خریدنے لگی. اب اس کے چہرے پہ حجاب نہیں تھا کیونکہ وہ ایک عام عورت بن کر گئی تھی. وہ ملکہ نہیں تھی کہ اس کے ساتھ سواریاں ہوتی اور پہرے دار ہوتے اور اس کے چہرے پہ حجاب ہوتے، سب کچھ. وہ مطلب یہ کہ وہ ایک عام عورت کی طرح گئی، اس کے چہرے پہ کوئی حجاب نہیں تھا اور وہ بہت خوبصورت تھی. تو وہاں سے گزرتے ہوئے کسی شخص کو وہ اچھی لگ گئی اور وہ اس کے قریب گیا اور اس سے پکڑ کے اپنے ساتھ لگا کے اس کا بوسہ کر کے، یعنی اسے کس کر کے بھاگ گیا، چلا گیا. تو شہزادی جو ساری دنیا سے ہمیشہ دور رہی، لوگوں کی نظروں سے، لوگوں کے وجود سے پلی بڑی تھی، اس کو عجیب سی ایک کیفیت طاری ہو گئی، دکھ اور تکلیف. وہ اس دکھ سے مطلب یہ کہ اسے مطلب ایک شرمندگی فیل ہوئی کہ میرے بابا نے صحیح کیا تھا، مجھے ساری زندگی لوگوں کے پاس نہیں آنے دیا. لوگ تو برے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک شخص اس کے ساتھ ایک برائی کر کے چلا گیا تھا. تو وہ گھبراتی ہوئی اور پسینے چھوٹے ہوئے، رنگ پیلا پڑا ہوا، دوڑتی 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 محل پہنچ گئی. اور وہ دوڑے جا رہی تو اچانک ایک دالان میں اسے اس کا باپ مل گیا اور وہ باپ کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ گھبرائی ہوئی بولی کہ ابا جان آپ نے بالکل صحیح کہا تھا، مجھے محل سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، باہر تو بہت گندی دنیا ہے.
بہت گندی دنیا ہے. آج میرے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی, آج مجھے کسی نے پکڑ کے زبردستی کس کیا, وہ چیز مجھے بہت بری لگی. وہ روئے جا رہی تھی. تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں بیٹا, آج کے بعد تم باہر جانا, تم اب آزاد ہو. بیٹی نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تو بادشاہ نے کہا نہیں, میرا بدلہ پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سزا دینی تھی دے دی, جو کرم میں نے کیے تھے نا ان کا پھل مجھے مل گیا. تو بیٹی نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ایک دور تھا جب میں جوان تھا, خوبصورت تھا, جوشیلا تھا, اور میرے محل میں دائیں بائیں سینکڑوں کنیزیں پھرا کرتی تھیں. تو میں ایک دن اسی راہداری سے گزر رہا تھا. ایک کنیز, بہت خوبصورت کنیز میرے پاس سے گزر رہی تھی. تو میں نے اسے پکڑ کر یہی حرکت کی جو تمہارے ساتھ بازار میں کسی نے کی. بعد میں بہت شرمندہ تھا, لیکن میں کر گزرا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مجھے اس طرح پھل ملے گا, لیکن میرے دل میں ایک ڈر تھا. میں نے تمہیں اندر چھپا کے رکھا, ہزاروں پردوں کے پیچھے, لیکن آج وہ سب ہو گیا جس کا مجھے اتنے سالوں سے ڈر تھا. تو یہ کہانی میں نے آپ لوگوں کے لیے نہیں سنائی, آپ لوگ برا مت منائیے گا. یہ کہانی کیا, یہ قصہ ہے, اور قصے جھوٹے نہیں ہوتے. یہ قصہ میں نے اسی شخص کے لیے سنایا ہے جو ستارہ کے ساتھ نہیں کھیل رہا, دراصل اپنی بیٹی کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پیسہ دولت ہر کسی کے نصیب میں لکھا ہوا ہے. جس کے نصیب میں جو لکھا ہے, جتنا لکھا ہے, اسے مرنے سے پہلے اتنا مل کر رہے گا. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مرنے کے بعد کی بربادی اپنے بچوں کے لیے تیار کر کے نہیں جانا چاہیے. اب میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. یہ ویڈیو بھی بہت لمبی ہو گئی, جو کہ میں نہیں چاہ رہی تھی. اور پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب ضرور کر دیں. آپ کی سبسکرپشن کے بغیر جو ہے یہ چیز میرے لیے کنٹینیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے, سبسکرائب کر کے جایا کریں. جو نئے آئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر کے جائیں, اور جنہوں نے کر دیا تو پلیز وہ بیل آئیکن کو پریس کر کے جو ہے وہ آل کے بٹن پہ کلک کر دیں, تاکہ میری تمام ویڈیوز ان کو بر وقت ملیں اور وہ میرا ساتھ دے سکیں, اور میں اسی طرح حق اور سچ کی بات کرتی رہوں. پلیز مجھے سپورٹ کیجیے. اللہ حافظ.